ایک گاؤں میں دو جڑواں بہنیں رہتی تھیں۔ سب انہیں ماہین اور شاہین کے نام سے جانتے تھے۔ دونوں شکل و صورت میں ایک جیسی، مگر دماغی طور پر بھی کمال کی چالاک تھیں۔ اگر کوئی پہلی بار انہیں دیکھتا تو پہچان ہی نہ پاتا کہ کون ماہین ہے اور کون شاہین۔ ماہین اور شاہین غریب کسان کی بیٹیاں تھیں، لیکن گاؤں والے ان کی شرارتوں اور ہوشیاری کے قائل تھے۔ گھر میں زیادہ کچھ نہ تھا مگر دونوں کے دماغ میں دنیا کے سب خزانے چھپے لگتے تھے۔ پڑھائی کا شوق زیادہ نہ تھا، لیکن باتوں باتوں میں لوگوں کو گھما دینا، چھوٹی چالاکیاں کر کے فائدہ اٹھانا ان کا سب سے پسندیدہ کام تھا۔ اکثر بازار میں لوگ کہتے، بھائی، اگر ان دونوں سے سودا کر رہے ہو تو سوچ سمجھ کر کرنا، ورنہ خالی ہاتھ رہ جاؤگے۔ گرمی کے موسم میں گاؤں کے کنارے ایک بڑا سا باغ تھا جس میں رسیلے آم لگتے تھے۔ مالک سخت مزاج مگر باتیں بھولنے والا آدمی تھا۔ ماہین اور شاہین وہاں گئیں اور ایک دوسرے سے اونچی آواز میں کہنے لگیں، واہ، مالک نے ہمیں کہا تھا آم توڑ لو، بعد میں حساب کر لینا۔ مالک دور سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے سوچا شاید اس نے واقعی اجازت دی تھی اور وہ بھول گیا ہے۔ یوں دونوں نے ٹوکری بھر کے آم توڑ لیے اور ہنستے ہنستے گھر لے گئیں۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک کنواں تھا، وہاں سب لوگ باری باری پانی بھرتے تھے۔ ایک دن رش زیادہ تھا، دونوں بہنوں نے ایک نئی ترکیب نکالی۔ ماہین نے اونچی آواز میں کہا، باجی، کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم پنچایت کے حکم کے مطابق پہلے پانی بھرتے۔ شاہین نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی اور بولی، ہاں بالکل، کل ہی تو حکم آیا تھا کہ جڑواں بہنوں کو پہلے حق ملے گا۔ لوگ ایک لمحہ کے لیے حیران ہوئے اور پھر ہنسنے لگے، مگر اتنے میں دونوں نے اپنی بالٹیاں بھر لیں اور چل دیں۔ گاؤں میں میلہ لگا۔ دونوں بہنوں نے جیب میں پیسے نہ ہونے کے باوجود تماشا دیکھنے کا ارادہ کیا۔ گیٹ پر کھڑے پہرے دار سے شاہین بولی، ہماری بہن اندر ہے، اس نے ہمیں بلایا ہے۔ ماہین فوراً بولی، ہاں جی، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آدھی فیملی باہر نہ رہے۔ پہرے دار کنفیوز ہو گیا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا دونوں اندر گھس گئیں، اور یوں انہوں نے بغیر ٹکٹ کے پورے میلے کا لطف اٹھایا۔ ایک دن گاؤں کے میلے کے بعد سب لوگ بازار کے رستے واپس آ رہے تھے۔ بازار کے بیچوں بیچ ایک دکاندار نے تازہ گڑ رکھا ہوا تھا۔ گاؤں کی عورتیں خرید رہی تھیں۔ ماہین نے چپکے سے ایک ترکیب سوچی اور وہ اونچی آواز میں بولی، باجی، یہ دکاندار تو بڑا سخی ہے، کل تو کہہ رہا تھا جو گڑ چکھنا چاہے بلا جھجک چکھ لے۔ شاہین فوراً بولی، ہاں ہاں، اس نے تو خود کہا تھا کہ ذائقہ پسند آئے تو خرید لینا۔ دکاندار کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دونوں نے جلدی سے گڑ کی پلیٹیں بھر لی اور وہاں سے کھسک لے۔ عورتیں ہنسنے لگیں اور دکاندار سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مگر ایک دن ان کی چالاکی الٹی پڑ گئی۔ گاؤں کے چودھری کے گھر دعوت تھی۔ دونوں نے جا کر دعویٰ کیا کہ چودھری نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے اور خاص مہمان بنایا ہے۔ جیسے ہی وہ کھانے پر جھپٹے، چودھری نے خود آ کر کہا، ارے بیٹیو، یہ کیسی بات ہے؟ میں نے تو تمہیں دعوت پر بلایا ہی نہیں۔ سب گاؤں والے ان پر ہنسنے لگے۔ دونوں کی شرارت رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ ماہین اور شاہین کے چہرے شرمندگی سے لال ہو گئے۔ تب گاؤں کی ایک بزرگ عورت نے کہا، بیٹیو، عقل مند ہونا اچھی بات ہے، مگر چالاکی اگر دوسروں کے نقصان کرنے کے لیے کی جائے تو آخر کار خود انسان ہی ذلیل ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد بہنوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی ہوشیاری اور چالاکی اب صرف بھلائی کے کاموں میں استعمال کریں گی۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ چالاکی صرف وقتی فائدہ دیتی ہے، لیکن سچی عقل وہ ہے جو دوسروں کے فائدے میں استعمال ہو۔